اسلام المرء ترک ما لا یعنی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام صدق رسول النبی الکریم ونحن على ذلك الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیز محترم دینی بھائیوں، آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی گئی ہے جو بڑی قیمتی حدیث ہے اور بڑی اہم حدیث ہے. اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہم سمجھے پہلے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو 5 لاکھ 5 لاکھ مقلدین ان کو بدنام کرتے ہیں، ان کی حدیثیں یاد نہیں تھی، سب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، غلط طریقہ ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی. اس میں سے 5 حدیثوں کا انتخاب کیا اور 5 حدیثیں منتخب کر کے اپنے بیٹے حضرت حماد کو نصیحت کی کہ میں تم کو ان 5 حدیثوں کی نصیحت کرتا ہوں. اس میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے 5 حدیثوں میں سے. اسی طرح امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کو بھی 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی. اپنی کتاب ابو داؤد کے اندر 5 لاکھ حدیثوں میں سے 4800 حدیثیں بھی انہوں نے 4800 حدیثیں اپنی ابو داؤد اپنی صحیح کتاب میں لیا اور ان 4800 کے اندر سے انہوں نے 4 حدیثوں کو منتخب کیا. ان 4 کے اندر بھی حدیث بھی داخل ہے، من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، یہ حدیث بھی 4 میں بھی داخل ہے. یہ اتنی بڑی قیمتی حدیث ہے، حتیٰ کہ بعض علماء فرماتے ہیں یہ چوتھائی علم ہے، اور بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ نصف علم ہے، کہ اگر اس حدیث پر عمل کر لیا تو گویا کہ آدھے علم پر اور آدھے دین کے اوپر عمل کر لیا اس نے، اور محبت کی حدیثیں جتنی رہ گئی وہ آدھا علم ہے. اور ایک اس حدیث کے اندر صرف کتنا آ جاتا ہے، نصف علم آ جاتا ہے، آدھا علم آ جاتا ہے. اس حدیث کا مطلب کیا ہے، اس حدیث میں کیا بات کہی گئی ہے، ہمیں اس کو سمجھنا ہے اور ہماری زندگی میں اس کو لانا ہے. اس ایک حدیث قرآن کی آیت سب اسی لیے ہے کہ وہ ہماری زندگی میں آ جائے، ہم حدیثیں سنتے رہے، قرآن کی آیتیں سنتے رہے، اور ہماری زندگی میں اگر یہ نہ آئے تو کوئی اس کا فائدہ ہے. کوئی بھی حدیث سنائی جائے، حضور کی جتنی باتیں بھی ہیں سب اس کے لیے ہے، عمل کرنے کے لیے ہے. تو آپ نے کیا فرمایا، من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی. انسان کی، آدمی کی اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے، اسلام کی خوبی میں سے یہ ہے کہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے. لا یعنی چیزیں، بیکار چیزیں جس میں کسی چیز کا فائدہ نہ ہو، ایسے تمام لا یعنی کامیں چھوڑ دے. انسان جو بھی کام کرتا ہے یا اپنی زبان سے جو بھی کلمہ نکالتا ہے، یہ 3 طرح کے کلمات ہیں. یا جو بھی کام کرتا ہے یہ کتنے طرح کے ہیں، 3 طرح کے کام ہیں. ایک تو وہ کام جس میں یا تو دین کا فائدہ ہے یا تو دنیا کا فائدہ ہے. کلمہ زبان سے نکال رہا ہے، دین کا فائدہ ہے یا دنیا کا فائدہ ہے. جس میں ابھی بول رہا ہوں مقصد ایک دین کی نصیحت کرنا ہے، تو دین کا کیا ہے، فائدہ ہے کہ دین کی ایک نصیحت کی جا رہی ہے. یا کوئی کام کرتا ہے تو اس کے اندر بھی وہی مسئلہ کہ دین کا فائدہ ہے یا دنیا کا فائدہ ہے. تو آدمی کو یہ کام تو کرنا ہی چاہیے کہ جس میں کس کا فائدہ ہو، دین کا فائدہ ہو یا دنیا کا فائدہ ہو. نمبر 1 کام تو یہ ہے کہ جس میں کسی چیز کا فائدہ ہو یہ کام کرے آدمی. دوسری چیز کہ جس میں دین کا نقصان یا دنیا کا نقصان، کوئی ایسا کام کر رہا ہے یا زبان سے ایسے کلمات نکال رہا ہے کہ جس سے دین کا نقصان ہوگا یا دنیا کا نقصان ہوگا. ایسے کلمات بولتے ہیں کہ دنیا میں اس کی عزت چلی جائے گی، بعض گالیاں بولتے ہیں، فوج گالیاں بولتے ہیں، تو دنیا دین کا نقصان تو ہے ہی اپنی جگہ، مگر دنیا کے اندر ان کی عزت کچھ رہتی نہیں ہے. لوگ کیا کہتے ہیں، اس کی زبان کا کوئی ویلیو نہیں ہے، کاری کس وقت غصے ہو جاوے اور کس وقت گالیاں بولنے لگے اس سے دور رہو. تو لوگ ایسے شخص سے کیا رہتے ہیں، دور رہتے ہیں، اس سے ملنا نہیں چاہتے. پتا نہیں کسی وقت گالیاں بول دے گا، وہ کیا بول دے گا، کیا کہہ دے گا. تو اس سے کس کا نقصان ہوتا ہے، دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے اور دین کا نقصان وہی ہے اپنی جگہ. یا کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، تو کس کا نقصان ہو رہا ہے، دین کا نقصان ہو رہا ہے. اس کے نام اعمال کے اندر سے اعمال کیا ہو رہا ہے، حق ہو رہا ہے.
تو ایسا کام تو کرنا ہی نہیں چاہیے اس کو کہ جس میں دین کا نقصان ہو رہا ہو یا کس کا نقصان ہو رہا ہو دنیا، یہ کام بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرے نمبر کا جو کام ہے کہ جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، یہ لایانی کام ہے۔ یہ کیا ہے؟ لایانی کام ہے۔ جماعت بیٹھی ہوئی ہے، 5-6 ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں کہ جموں سے میں یہ حالات چل رہا ہے، بھروچ میں یہ حالات چل رہے ہیں، کشمیر میں حالات چل رہے ہیں، ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ سب باتیں کیا کہی جائے گی؟ لایانی باتیں کہی جائے گی کہ جس کا وہ ٹھیک ہے، کسی کی غیبت نہیں کر رہا ہے، کسی کی برائی نہیں کر رہا ہے، مگر جن باتوں پر تبصرہ ہو رہا ہے یہ ایسی باتیں ہیں کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ انسان پورے دن جتنا بھی کلام کرتا ہے اس کو ٹیپ کیا جاتا ہے، اپنے موبائل کو چالو رکھ کے پورا دن، جیسے موبائل میں ٹیپ ہوتا ہے تو موبائل اپنا چالو رکھے اور پورے دن صبح سے لے کر شام تک جتنا کلام کرے وہ ٹیپ کر دے، اور ٹیپ کرنے کے بعد رات کو پھر کھولے اور رات کو کھول کر پورا کلام سنے، پھر خود اس کا جائزہ لے کہ میں نے اس میں کتنا کام کا بولا ہے اور کتنا بغیر کام کے میں نے بولا ہے۔ یہ خود آپ نے احساس کر لیں، اس کو خود پتہ چل جائے گا کہ میرا کتنا ہی کلام تو بیکار ہوا ہے، کچھ فائدہ نہیں۔ تو ایسے جو کام ہوتے ہیں اور ایسی زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں، یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ لایانی۔ یہ بھی حقیقت کے اندر نقصان ہے، چلو مباح تھا، گناہ نہیں تھا، مگر ایک اعتبار سے بھی ایک طرح کا نقصان ہے۔ نقصان کس طریقے سے ہے کہ اگر اتنی دیر وہ کلام اللہ میں لگا تھا، اتنی دیر سبحان اللہ کیا تھا، الحمدللہ کیا تھا، تو کتنا آگے بڑھ جاتا یہ۔ اس نے مثال سے سمجھے آپ، ایک آدمی غریب محتاج فقیر بالکل کنگال، ایک دم 1 روپیہ کے پاس میں نہیں ہے، کسی جزیرے کے اندر، کسی جزیرے کے اندر، دریا کے بیچ کے اندر جو جزیرے ہوتے ہیں، ایسی جگہ چلا گیا، وہاں پر ایک آدمی ملا اور وہاں پر اس کو سونے کا پہاڑ مل گیا۔ اس آدمی نے کہا کہ دیکھو سونے کے پہاڑ میں سے تم جتنا لینا چاہو لے سکتے ہو، میں تم کو جب تک نہ روکوں وہاں تک تم کو اجازت ہے، جتنا جمع کرو اتنا جمع کر سکتے ہو۔ اب یہ آدمی جو بڑا فقیر تھا، کنگال تھا، جس کو سونے کا پہاڑ ہاتھ میں آ گیا اور اس کو لینے کی اجازت مل گئی، تو کیا وہ تھوڑا وقت ضائع کرے گا؟ کیا کرے گا؟ کوشش وہ پوری کوشش کرے گا، جتنا جمع زیادہ ہو سکتا تھا اتنا جمع زیادہ کروں میں۔ اور اس آدمی نے کہہ دیا، جب میں نے نہ کہہ دیا اس کے بعد پھر تم ایک معمولی رتی بھی نہیں لے سکتے ہو اور تم کو یہاں سے کیا کر دیا جائے گا؟ نکال دیا جائے گا۔ تم نہیں نکلنا چاہو گے تو زبردستی بھی تم کو یہاں سے کیا کر دیا جائے گا؟ نکال دیا جائے گا۔ اب یہ آدمی جزیرے میں جہاں پر اس طرح کا سونا کا پہاڑ ہاتھ میں آ گیا ہے اور لینے کی اجازت مل گئی ہے، اب وہ یہ سوچے کہ چلو جزیرے کی سیر کرے، ذرا دریا کے موجیں دیکھیں کیا ہوتی ہے، سونا تو بعد میں لیتے رہیں گے، تو کس کا نقصان کر رہا ہے؟ وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ وہ کبھی جزیرے میں گھومنے پھرنے نہیں جائے گا، وہ تو سونا جمع کرنے کی فکر میں رہے گا۔ تو اسی طرح ہماری زندگی، ہماری مثال بھی اسی طرح سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے سونا جمع کرنے کے لیے، چاندی جمع کرنے کے لیے، مگر ایسی سونا اور چاندی ہے جو کہاں پر کام آئے گا؟ آخرت پہ کام آئے گا۔ اس دنیا میں فائدہ تو دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے، مگر آدمی کو اس کا فائدہ نظر نہیں آتا ہے، بلکہ فائدہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی اسلام پر چل رہا ہے، شریعت کے ایک حکم پر چل رہا ہے، اس کے قلب کا سکون دیکھیے، اور ایک وہ شخص جو شریعت کے احکام پر برابر نہیں چل رہا ہے، اس کے دل کا سکون دیکھیے۔ رات دن کا فرق پڑے گا، وہ اطمینان سے زندگی بسر کر رہا ہوگا، کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، اور وہ جس شریعت کے احکام پر نہیں چل رہا ہے وہ آدمی کیا ہوگا؟ پریشان حال ہوگا۔ معمولی تکلیف ہو گئی، شکوہ شکایت، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور کچھ تو کچھ باتوں پر شکوہ شکایت کرتا رہے گا، اور وہ آدمی کو سکون دنیا تو دنیا کے اندر بھی فائدہ ہوتا ہے، مگر آدمی کو کیا آتا ہے؟ نظر نہیں آتا ہے۔ مگر حقیقت کا فائدہ کس کا ہے؟ آخرت کا۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کی زندگی دی ہے وہ اس کے لیے دنیا کی زندگی دی ہے، ہم آخرت کے لیے کیا کریں؟ کما۔ تو دنیا کے اندر جو ہمیں بھیجا ہے اس کام کے لیے بھیجا ہے، تو ہم ہمارے وقت کو کیا نہ کریں؟ ضائع نہ کریں، لایانی میں نہ لگاویں۔ ہم سوچ اس کا جائزہ لے لیں، ہم رات کو پھر سونے سے پہلے کہ میں نے کتنا وقت ضائع کر دیا۔ درود شریف جمعہ کا دن ہے، درود شریف پڑھنی چاہیے، جیسے پہلے بیان کے اندر بھی کہا گیا تھا کہ کم سے کم کتنے دفعہ جمعہ کے دن کتنا پڑھے؟
1000 دفعہ، اور بقیہ دنوں کے اندر کتنی دفعہ پڑھے؟ 300 دفعہ۔ یہ بیان کے اندر بات سمجھائی گئی، پورا درود شریف کا مستقل موضوع لے کر اس بات کو نصیحت کی گئی تھی۔ مولانا نور محمد صاحب جھنجھانوی، حضرت حاجی بن عبداللہ صاحب کے شیخ، حضرت حاجی بن عبداللہ صاحب مہاجر مکی، جو مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم صاحب، ان کے شیخ حاجی بن عبداللہ صاحب، ان کے بھی شیخ حاجی نور محمد صاحب جھنجھانوی، میاں جی، ان کو میاں جی کہا جاتا ہے، وہ عالم نے جب باقاعدہ تو میاں جی کہا جاتا ہے، میاں جی نور محمد جھنجھانوی۔ ان کا معمول یہ تھا کہ اپنا پیسے تمام ایک تھیلی میں رکھتے تھے، وہ تھیلی بھر کے چلتے تھے، کہیں بھی جانا ہو تو تھیلی میں سے دے دیے، تھیلی بھر کے پیسے چلتے تھے۔ اس وقت سونے چاندی کے سکے چلتے تھے اس زمانے کے اندر، اور پہلے کی بات ہے، اس لیے کہ یہ ہوا ہے کہ اسلامی حکومت کے دور کی بات ہے، تو اس وقت گرائی مدنانی سونے کے سکے چلتے تھے، رانی سکہ بھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، ایسے سکے چلتے تھے، تو تھیلی میں بھر کر کے رکھتے تھے۔ کسی دکان سے کوئی چیز خریدی اور خرید کر کے کوئی چیز اور پیسے دینے ہیں، تو وہ تھیلی اس دکاندار کے حوالے کر دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جتنے پیسے تمہارا حساب بنتا ہے وہ لے لو۔ وہ کہتا کہ تم گن کر دو کہ نہیں، تم اندر سے گن کے لے لو، تمہارا جتنا حساب بیٹھتا ہے وہ لے لو، کہ میں اگر گن کر دوں گا تو اتنی دیر میرا سبحان اللہ کا نقصان ہو جائے گا اور میں سبحان اللہ گننے سے کیا ہو جاؤں گا، محروم رہوں گا، تو اتنی دیر سبحان اللہ دیتا ہوں، تم گن کے لے لو۔ اب وہ دکاندار جب ایسے بزرگ اللہ والے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ وہ کیا برتاؤ کرتے ہیں؟ اچھائی برتاؤ کرتے ہیں۔ وہ خود دکاندار باقاعدہ گن کر کے اپنی ضرورت کے وقت جتنے پیسے ہوتے تھے لے جاتا تھا اور بقیہ تھیلی بھر کے ان کو واپس کر دیتا تھا۔ تو یہ اتنا وقت کبھی کہ پیسے گننے کے اندر میرا وقت کیا ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ سبحان اللہ الحمدللہ اگر میں کہہ دوں گا تو کتنا میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ یہ قدر کب ہوگی آدمی؟ جب قیامت کے دن، جب میں جنت میں جانے کے بعد اگر کسی آدمی کو افسوس ہوگا تو بس اسی وقت تک افسوس ہوگا کہ جو بغیر کلمے کے، بغیر ذکر کے، بغیر تلاوت کے، بغیر نماز کے نکل گئے۔ اس لیے ہر دنیا کے اندر جتنا کام کر لیا اتنا فائدہ ہے، قبر میں جانے کے بعد کام کا موقع نہیں ملے گا، اور اگر قبر کے اندر جا کر کرے گا بھی تو کوئی فائدہ نہیں، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ایک واقعہ لکھا گیا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد ایک شخص کو قرآن شریف پڑھنے کی اجازت مل گئی کہ تو قرآن شریف پڑھ سکتا ہے، تو اجازت مل گئی۔ کسی کی قبر میں جانے کے بعد منکر نکیر سوال کرتے ہیں، ان کا جواب دے دیا اور کامیاب ہو گیا، تو پھر اب اس کو قبر رہنا تو عالم برزخ ہی میں ہے، کہ جا تو سکتا نہیں ہے، نہ تو دنیا میں واپس آ سکتا ہے اور نہ تو عالم آخرت میں جا سکتا ہے، بین بین ہے عالم برزخ۔ اس کو پوچھا جاتا ہے کہ تجھے کیا کرنا ہے، تو اس سے پوچھا گیا، اس نے کہا مجھے قرآن شریف پڑھنی ہے، اس کو قرآن شریف پڑھنے کی کیا دی تھی؟ اجازت دی تھی۔ ایک بزرگ نے مکاشفے کے اندر، اپنے خواب کے اندر، اپنے مکاشفے کے اندر اس شخص سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ میں نے 70,000 قرآن شریف پڑھے۔ کتنے پڑھے؟ 70,000۔ مگر تم ایسا کرو، یہ 70,000 قرآن شریف تم لے لو اور ایک سبحان اللہ تم مجھے دے دو۔ کتنا؟ ایک سبحان اللہ مجھے دے دو اور یہ 70,000 قرآن شریف تم لے لو۔ بزرگ کہنے لگے اتنا بڑا 70,000 قرآن شریف تو دے رہا ہے اور ایک سبحان اللہ خالی مانگ رہا ہے، اس کی وجہ کیا؟ کہ وجہ بعد میں کہوں گا، پہلے آپ مجھے ایک سبحان اللہ دے دو، پھر اس کے بعد کہ نہیں پہلے وجہ بتاؤ پھر کہوں گا۔ تو اس نے بتایا خواب کے اندر، اس نے مکاشفے کے اندر یہ بتایا کہ یہ میں نے 70,000 پڑھا ہے مگر کوئی فائدہ نہیں، اور تمہارا ایک سبحان اللہ جو زندگی میں دنیا میں ہو رہا یہ فائدہ مند ہے، اس سے تمہارا ایک سبحان اللہ قیامت کے لیے آدھے پڑھنے کو پڑھ دے گا، الحمدللہ پورے پڑھنے کو پڑھ دے گا، اتنا بڑا قیمتی ہے۔ اور میں چاہیے ابھی عالم برزخ کے اندر ہوں اور اتنے سارے قرآن شریف پڑھے مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے جتنا کام کرنا ہے وہ دنیا کے اندر آدمی کام کرے تو فائدہ ہوگا، باقی آخرت میں اس کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ تو ہمیں آج کا جو سبق ہے یہ کیا ہے؟ ہمارے وقت کو ہمیں ضائع نہیں کرنا ہے، ہمیں دین کے کام میں یا دنیا کے کسی نہ کسی کام میں لگانا ہے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ابھی نماز کے بعد نماز فرض ہو جاتی ہے تو لوگوں کا ایسا مزاج بنا ہوا ہے کہ فرض پڑھ کے نکل جاتے ہیں، یہ ٹھیک عادت نہیں۔ سنتیں پڑھ کے نکلے، سنتیں کتنی ہیں؟ 6 رکعتیں ہیں، 6 رکعتیں پڑھ کے پھر نکلنا ہے، اور اگر پہلے والی بھی باقی ہے تو پہلے والی بھی بعد میں پڑھ لے گئے 4 رکعت، 6 4 10 پڑھ لے گئے۔ یہ حضور کی سنت ہے، اس کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، حضور کی ہمیں سفارش چاہیے، اور سنت پڑھے بغیر چلے جائے یہ غلط کرے گا، اس لیے ہم کیا کریں؟ سنت پڑھ کر کے نکلے، اس کے بغیر نہ نکلے۔ اس کے بعد سنت کے بعد انشاءاللہ تفصیل بھی ہوگی، پہلے سنت پڑھ لے، سنت سے فارغ ہونے کے بعد
سورہ یاسین شریف پڑھ رہے ہیں اور سورہ یاسین شریف کے بعد انشاءاللہ تفسیر ہوگی جو حضرات شریف ہونا چاہے تفسیر کے اندر بھی ہو. ظہر کے بعد روزانہ کا معمول ہے یہ تفسیر ہوا کرتی ہے, اس لیے آج یہاں پر حاضری تھی, اس سے میں کہا آدمی ناگاہ نہ ہو, اس لیے تفسیر بیان کے بعد ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب.